59 सूरत है, वही 23वां पारा चल रहा है। और जुमर का मतलब जो है ट्रुप्स, ग्रुप्स, यानी आखिरी सूरत में बात आई है कि लोग जो है ऐसा ग्रुप्स में जन्नत में और दोजख में ढाका ले जाएंगे, और जन्नत के जो दारोगा हैं, दोजख के जो दारोगा हैं, वो पूछेंगे क्या तुम्हारे पास रसूल नहीं आए थे, क्या है? ये जो ग्रुप्स आएंगे, तो जन्नत और दोजख में ये ग्रुप्स भेजे जाएंगे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तंजीलुल किताबि मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, ये किताब अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल की गई है, जो अजीज हैं, इख्तिदार वाले हैं, हकीम है, यानी हिकमत रखते हैं, हिकमत की बुनियाद पे फैसला करते हैं, और उनके फैसले में इस्तेहकाम है, यानी ही हैज पावर, ही डिसाइड्स ऑन द बेसिस ऑफ विजडम एंड हिज डिसीजन इज फर्म। हकीम के इतने माने आते हैं। तो इनकी तरफ से, ऐसे अल्लाह ताला की तरफ से किताब नाजिल की गई है। अब ये नून जे लाम का जो मादा है, सूरह हामीम सजदा में गालिबन नुज़ुलम मिन रब्बिर रहीम बात आई है। तो नुज़ुला वहां जो है गिफ्ट, अतिया के मानों में आया। तो यहाँ एक माने ये भी आते हैं कि कुरान के नुज़ुल का मतलब ये भी है कि ये इंसानों के लिए एक गिफ्ट है, उनकी मेहमान नवाजी है अल्लाह ताला की तरफ से, कि देखो ये किताब मेरी लो, पढ़ो, इस पे अमल करो, फिर आओ जन्नत में आओ। इस पे अमल नहीं करोगे तो फिर जन्नत का सवाल नहीं होगा। इन्ना अंज़लना इलैकल किताब बिल हक़, बेशक हमने ये किताब हक़ के साथ नाजिल की। यानी हक़ के साथ नाजिल की का एक मतलब ये होता है कि इसके अंदर हक़ भरा हुआ है। वी हैव रिवील्ड द बुक कंटेनिंग द ट्रूथ, यानी ऐसी किताब है, इसमें इसके अंदर जो है पूरा हक़ भरा हुआ है, हक़ के साथ नाजिल की। फ़अबुदिल्लाह मुख़लिसीना लहुद्दीन, तो फिर अल्लाह ताला की गुलामी करो, अपने दीन को खालिक अल्लाह के लिए करके। देखिए और कोई नहीं आएगा, अती अल्लाह व अती रसूल, इस वास्ते हदीस आ रही, सुन्नत आ रही, वैसा नहीं रहता तो वो भी नहीं आती। खालिक अल्लाह के लिए, कुरान में हुक्म है अती अल्लाह व अती रसूल, लिहाजा हम कुरान पे वैसे ही अमल करेंगे जैसे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमको बताया है। तो हमको कुरान सीखना पड़ेगा, सुन्नत से वाकिफियत होना पड़ेगा, अहादीस पढ़ना पड़ेगा, और जो है उसके बाद में अमल करना पड़ेगा। तो दीन में किसी और का अमल नहीं होता। अब जरा यहाँ थोड़ा सी बात समझिए और फिर आला खबरदार जान लो, लिल्लाही दीनुल खालिस, दीन ये जान लो कि दीन अल्लाह ही के लिए है, खालिस, और किसी के लिए नहीं है। अब यहां हम समझिए, अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनुकुम, सूरह मायदा की 30वीं आयत में बात आ गई कि आज हमने तुम्हारा दीन तुम पे मुकम्मिल कर दिया। कुरान मुकम्मिल हो गया, अब इसमें कोई एडिशन और सब्ट्रैक्शन नहीं होता, सवाल ही नहीं पैदा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के साथ सुन्नत मुकम्मिल हो गई, अब उसमें कोई एडिशन सब्ट्रैक्शन नहीं होता, खत्म। तो अती अल्लाह व अती रसूल मुकम्मिल है। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद अगर कोई अपनी मर्जी से किसी चीज को दीन के नाम से दाखिल किया है, उसको बिदअत कहें। अब बोले बिदअत की इज्जत तक मत करो, बोले बिदअती जो है जो बात कुरान और हदीस में नहीं है उसको ला दो। तो अब ये बहस मुबाहसे करने का नहीं है, उन्हों ऐसा करते इन्हों ऐसा करते। हर आदमी कुरान पढ़े और हदीस पढ़े और पढ़ के देखे कि ये जो है कुरान में है तो ठीक है, हदीस में है तो ठीक है। अगर कुरान और हदीस में नहीं है तो फिर इसका कोई दीन से ताल्लुक ही नहीं है। हमारे जो 73 फिरके हैं, इसका कोई दीन से ताल्लुक नहीं है, सिवाय उस फिरके के जो अती अल्लाह पे, अती अल्लाह व अती रसूल पे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बात के हैं डिलीजन्स। कोई वकील साहब हुज्जत में पूछे थे, अल्लाह मग़फ़िरत करे, कि जो है भाई इमाम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हमारे अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हनफी थे या शाफ़िई थे? तो लोग बोले साहब उनके 150-200 बरस बाद की बात है। तो फिर बोले साहबा क्या थे? अब हम लोग लड़ ले रहे हैं, शिया सुन्नी हनफी शाफ़िई मालिकी, नहीं हमारे पास नहीं है। एक साहब बोले साहब ये हनफियों की मस्जिद में है, उनको आने नहीं दे। क्या है ये, क्या हो रहा है? कुरान नहीं पढ़ते साहब, कुरान नहीं पढ़ते इस वास्ते। कुरान को इतना टाइम देना है आपको, इतना टाइम। कुरान को आप सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ना, एक एक लफ्ज को समझना। देखिए एक बात है कि मैं जियोलॉजी से एमएससी करा, अब उसमें जो है एक लफ्ज आ गया मेटामॉर्फिज्म।
اب وہ چیپٹر میٹامورفزم ہے. اب وہ اس کے معنی جب تک نہیں سمجھوں گا میں مجھے کچھ جیولوجی سمجھ میں نہیں آئیں گے نا. پھر ہم قرآن کیسا ابھی جو آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، میں قسم ہے اس میں کوئی انا کی کیفیت نہیں ہے کہ میں اپنے طرف سے بیان کروں. ایز اٹ کمز آؤٹ فرام دا قرآن. آپ الفاظ کے معنی لے کے قرآن سے ہی قرآن کا انٹرپریٹیشن کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ کیا ہنگامہ تھا ہوا ہے کہ ساری انسانیت کو جو ہے ہاتھ میں خلافت دینے والے تھے. یہ پروگرام تھا پورا. تب یہاں یہ بات ہمارے سمجھ میں آنا ہے کہ دین صرف اللہ کا ہے. قرآن، سنت اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے سلسلے میں احادیث پڑھنا پڑے گا کہ جان لو کہ دین خالص اللہ کے لیے ہے. والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی اللہ زلفی. اور وہ لوگ جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اولیاء بناتے ہیں، دوست بناتے ہیں، نگران کار بناتے ہیں، گارڈین بناتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ ہم نے اس لیے کیا کہ اس سے ہمارا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنا ہے. یہ لوگ ہم کو اللہ تعالیٰ کے قریب کریں گے، اس لیے ہم ان کی غلامی کرتے ہیں. ان کی عبادت کا مطلب یہ ہم ان کی غلامی اس لیے کرتے ہیں کہ ان کے تھرو ہم اللہ تعالیٰ سے جو ہے قریب ہوں گے. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مانگتے ہیں. میرے بندے پوچھتے ہیں میرے بارے، ان سے پوچھو کہ جب یہ میرے سے مانگتا ہے تو میں اس کو ڈائریکٹلی دیتا ہوں. تو قربت کیا ہے؟ اللہ کے کلام سے قریب ہونا ہے. لے کے بیٹھ جاؤ. لوگ دوسروں سے بات کر رہے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو، اللہ تعالیٰ سے بات کرو، لے کے بیٹھو. اتنی قربت ہے. تو بھلے یہ ہر مذہب میں یہ بات رہی ہے کہ بھئی ہم ان کے قریب اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے قریب. ہم پاپی لوگ صاحب، ہم گناہگار لوگ، ہم ڈائریکٹلی کہاں سے جا سکتے بولے؟ وہ منسٹر پی اے کے مثالہ یہ سب باتیں آتی ہیں. تو بات یہاں سمجھنے کی ہے کہ قرآن ہے. یہ بولتے ہیں کہ جب دوسروں کی غلامی کرتے ہیں تو جب ان سے کہا جاتا ہے تو بولتے ہیں کہ اللہ کی قربت کے لیے ہم کرتے ہیں. ان اللہ یحکم بینہم فیما ہم فیہ یختلفون. بے شک اللہ تعالیٰ یہ جن چیزوں میں اختلاف کر رہے ہیں اس میں فیصلہ کرے گا. اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا. قیامت کے دن معلوم ہو جائے گا. ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار. بے شک اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹا ہے اور ناشکرا ہے. ایکنالج نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو، ایکنالج نہیں کرتا، ناشکرا ہے. دیکھیے کوئی صاحب لا کے آپ کو کوئی چیز منگائے تھے، لا کے دیا تو بولے بھائی شکریہ. یہ شکریہ کیا ہے؟ وہ جو آپ کے لیے جو محنت کیے تھے اس کا ایکنالجمنٹ ہے. آپ مان رہے ہیں کہ انہوں نے آپ پہ کچھ ہمدردی کی. تو اللہ تعالیٰ کا تو پورا احسان ہی احسان صرف اللہ تعالیٰ کا ہے، مگر ہم ان کا شکریہ ادا نہیں کر رہے ہیں، ان کو مان نہیں رہے ہیں، ایکسپٹ نہیں کر رہے ہیں، ایکنالج نہیں کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ ایسے لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا جو جھوٹے ہیں اور ناشکرے ہیں. لو اراد اللہ ان یتخذ ولدا لاصطفى مما یخلق ما یشاء. اور اگر اللہ تعالیٰ بیٹا لینے کی خواہش رکھتا، کوئی ایسی بات ہوتی تو اس نے جو کچھ پیدا کیا ہے اس میں سے کسی چیز کو چن لیتا. یہ نعوذ باللہ اتنا بڑا بہتان جو لگائے ہیں اللہ تعالیٰ پہ، بی بی مریم پہ، عیسیٰ علیہ السلام پہ، یہ جو باتیں آئی ہیں، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو سبحانہ، وہ پاک ہے، وہ بلند ہے، ان تمام چیزوں سے بری ہیں. هو اللہ الواحد القہار. وہ ایک ہی اللہ ہے، the only omnipotent. وہ ایک ہی ہے جو ہر چیز پہ، ہر وقت، ہر جگہ، ہر قسم کی طاقت رکھتا ہے. وہ ایک ہی ہے، واحد، اور کوئی نہیں ہے. خلق السماوات والارض بالحق. اس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ ریالٹی میں پیدا کیا، ایک مقصد سے پیدا کیا، تم کو آزمانے کے لیے پیدا کیا. یہ ایک ایلیوژن نہیں ہے. وہ بولتے نہیں صاحب وہ اتنی زور سے تھپڑ مارا اس کو دن میں تارے دکھنے لگے، بولے نہیں، ویسا نہیں ہے. کوئی تھپڑ مار کے نہیں بھیجا ہے. یہ جو تارے، چاند تارے، یہ جو پلانٹس وغیرہ سب دکھتے ہیں، یہ حق ہے. چاند پہ اتر کے دیکھے آپ. اسی مسجد میں یہاں کے پیش امام صاحب اللہ مغفرت کرے، جس دن وہ لینڈ کیا تو وہی کوئی بول رہے ہیں کہ صحیح ہے کیا صاحب، یہ یا فوٹوگرافی کے ترکیبہ ہیں ان لوگوں کے. بھائی ہوتا ہے چاند پہ. تو بولا دیکھیے اس کو اس سینس میں لیجئے کہ یہ جو بتا رہے ہیں کہ خلق السماوات والارض بالحق، ان ریالٹی چاند پہ اتر کے بتائے کہ یہ حق ہے، یہ حقیقت ہے، یہ ایلیوژن نہیں ہے، یہ کسی شاعر کا خیال نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. اور پھر یکبر اللیل علی النہار و یکبر النہار علی اللیل. وہ دن کو رات کو دن پہ لپیٹتا ہے اور دن کو رات پہ لپیٹتا ہے.
रोटेशन रेवोल्यूशन का निजाम समझा दिए। हम सोते रहे, युकव्विर के माने ही नहीं समझे। युकव्विर का मतलब शमला जैसा लपटते आप, उस तरीके से लपटना। तो शमले में रोटेशन भी होता, रेवोल्यूशन भी होता। शमला पिनाने में रोटेशन भी होता, रेवोल्यूशन भी होता। तो यहां अल्लाह ताला इतना बड़ा एस्ट्रोनॉमिकल प्रिंसिपल समझा है कि रात को दिन पे, दिन को रात पे लपेट देते हैं। अब आप कोई रॉकेट में जाके ऊपर से देखिए कि किस तरीके से साया बढ़ते चले जाता है रोटेट होते हुए, और उस तरफ किस तरीके से रोशनी जो है लपेटते चले जाती है सायों के ऊपर। तो अब हमको समझ में आया 3 डायमेंशनल इमेजिनेशन, जमीन के बाहर जाके भी जो हम ये देख सकते हैं, ये कुरान है साहब। इसको क्या बना दिए किताब को, अल्लाह बस माफ करे हम लोगों को। यानी कैसी कैसी चीजें हैं। फिर आगे बात आ रही है वह सख्तर शम्स वल क़मर, और हमने सूरज और चांद को मुसख्खर कर दिया। काय पे मुसख्खर कर दिया? टू फॉलो माई लॉज। आप जिसको लॉज ऑफ नेचर बोलते हैं, हमने उसको मजबूर कर दिया है कि हमारे कानून पे चलो। कभी तुलुए आफ्ताब में देरी हुई, कभी गुरूब आफ्ताब में देरी हुई। भाई आज 7 सितंबर 2003 है, किसी भी साल ले लीजिए आप, आज जिस टाइम पे सनसेट और सनराइज और सनसेट होगा, वो हर वक्त 7 सितंबर को उसी टाइम पे होगा। क्या प्रिसिशन है, क्या मुसख्खर कर दिया। चांद को ले लीजिए आप, बराबर 28-29 डेज का जो है टाइम रहता। महीने की गिनती आप उससे करते, और घड़ी की गिनती जो है आप सूरज से करते। गांव में अभी ये चलता है। फिर सूरज की रोशनी है, सूरज की गर्मी है, उतनी ही गर्मी देता है जितना हमारे जिंदा रहने के लिए काफी है। अगर ज्यादा गर्मी फेंकने लगे, रिएक्शन बहुत ज्यादा हो जाए, मर जाएंगे। अगर रिएक्शन कम हो जाए हाइड्रोजन और हीलियम के कन्वर्शन का, मर जाएंगे, सर्दी से मर जाएंगे। तो रोशनी नहीं होती, मेरे से बाहर की रोशनी बाज़ वक़्त बर्दाश्त नहीं होती, गर्मा में जो है अजीब हिसाब होता। अगर रोशनी ज्यादा फेंक दे तो अंधे हो जाए, रोशनी कम कर दे तो दिन में टटोलने लगे। तो ये तमाम कानून के मुसख्खर कर दिया। तो कुल्लू यजरी ली अजली मुसम्मा, और ये तमाम मूव कर रहे हैं पानी की तरह, कश्ती की तरह, एक वक्त मुकर्रर तक। कब बोल रहे हैं? 1450 बरस पहले बोल रहे हैं, जब जमीन को साकिन समझा जाता था, बताया जाता था कि सूरज मूव कर रहा है। तो एरिस्टोटल या गैलीलियो कोई बोला था ऐसा उल्टा है बोले तो उसको कत्ल कर दिए थे, उन्हें सही बोला था तो कत्ल कर दिए थे। साइंटिस्ट का तो ये वो रहा। तो अब ये 1450 बरस पहले बोल रहे हैं। अब मैं आपको ये बताऊं कि जमीन के अतराफ, जमीन पे अगर इक्वेटर पे कोई है तो 1041 माइल्स पर आवर की रफ्तार से वो घूम रहा है, और फिर सूरज के अतराफ 6600 माइल्स पर आवर के हिसाब से सूरज के अतराफ जमीन के साथ घूम रहा है। और फिर प्लानिटरी सिस्टम सेंटर ऑफ मिल्की वे के अतराफ 7,20,000 माइल्स पर आवर के रफ्तार से घूम रहा है। और फिर ये पूरे गैलेक्सीज, ग्रुप्स ऑफ गैलेक्सीज, यानी एक कॉमन सेंटर से जो धमाका हुआ था, जो फैल रहे हैं, तो बाद गैलेक्सीज डिस्कवर हुए हैं जो 1,50,000 किलोमीटर पर सेकेंड, आवर की बात नहीं रही है। ये तमाम हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बैठे हुए हैं। क्या कुदरत है, क्या शान है। आप बोलेंगे क्या झूठ बोल रहे हैं, घर को जाके बोले तो बीवी बोलेंगी कौन है अगर झूठे बातें सुना है वैसे। ये मेजर कर रहे हैं सो बात। अरे यहाँ गाड़ी चलते चलते जरा धक्का लगी तो मालूम होता है कि अरे आप बच्चे को बोलते मियाँ जरा देखो आहिस्ता चलो, ऐसा भी क्या है। यानी 30 से 40 किलोमीटर पर आवर हुआ तो आपको मालूम हो रहा, ये 1500 किलोमीटर पर सेकंड आपको नहीं मालूम हो रहा। क्या कुदरत है खुदा की। एक ही बात याद रखिए, पैगंबरों के जो वाकयात कुरान में आए हैं ये समझाने के, तुम पैगंबरों का साथ दोगे तो जन्नत में जाओगे, नहीं दोगे तो जो है तुम पे अज़ाब नाजिल होगा यहाँ भी और आखिरत में। अरे जो कायनात का डिस्क्रिप्शन आया है वो इसलिए है कि तुम इस कायनात से मुझे पहचानो। मैं चला रहा हूं ये कारोबार। गाड़ी में लेके निकल के बोले साहब ये घर भी मेरा है। अच्छा, थोड़ी दूर के बाद बोले वो जो बाग दिख रहा है ना वो भी मेरा है। फिर जरा आउटस्कर्ट्स पे गए, बोले ये फार्म मेरा है। उधर से वापस आते वक्त बोले ये मल्टी स्टोरी फ्लैट भी मैं बनाया। अब उन्हें जैसा जैसा बोलते जा रहे हैं मेरी हालत पतली होते जा रही कि भाई ये क्या पैसे वाले लोग हैं, भाई ये कितना दौलत, क्या दौलत है उनकी। तो इनके कारनामों से ही तो आप उनकी बड़ाई आपके दिल में बैठी। तो ये कायनात की बड़ाई से अल्लाह ताला की बड़ाई का अंदाजा लगाएं आपके। इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन मुहीता, बेशक अल्लाह ताला हर चीज को अपने अहाते में, अपने कब्जे में लिया हुआ है, हर चीज को घेरे हुए। तो क्या शान है। नाउज़ुबिल्लाह, अल्लाह माफ करे, हम तो अल्लाह ताला को मस्जिद में बंद कर दिए।
یعنی مسجد میں آئے تو بڑے احترام سے، باہر نکلتے پھر وہی گالی گلوچ شروع ہوگی، بلکہ بعض وقت وضو کرتے اس واسطے ممانعت ہے، وضو کرتے وقت بات مت کرو، وضو کرتے وقت باس کو گالیاں دیتے بیٹھے ہوئے۔ ارے یہاں مسجد میں تو چھوڑو اس کا ذکر، جتنا ذکر ہم دنیا والوں کا کرتے ہیں اتنا ذکر اگر اللہ تعالیٰ کا کر لیں تو ختم ہے، زندگیاں بدل جائیں۔ اب یہاں آگے بات آ رہی ہے کہ اعلیٰ هو العزیز الغفار، جان لو وہ اقتدار والا ہے اور بہت گناہوں کو، بہت زیادہ گناہوں کی سزا سے بچانے والا ہے، بہت زیادہ بچانے والا ہے سزاؤں سے۔ خلقکم من نفس واحدہ، تم کو ایک نفس سے پیدا کیا ہے، کیا شان ہے۔ اس وقت 6 بلین پاپولیشن ہے دنیا کا، کتنے بلین گزر گئے نہیں معلوم، کتنے بلین آنے والے ہیں۔ کس سے پیدا کیا؟ نفس واحدہ، یا نفس واحدہ بولا، کئی چیزوں سے مل کے ایک بننا واحد ہے۔ تو آدم علیہ السلام میں ہم تمام لوگوں کے جینس تھے، اسی کو سورہ اعراف کی 172 174 آیت میں کہا کہ ہم نے آدم کی اولاد کی پیٹھ سے ان کی ذریات نکالے، معلوم ہوتا ہے کہ جینس نکالے، اور ان سے گواہی لی، بتاؤ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، پالنے والا نہیں ہوں؟ سب نے گواہی دی کہ آپ ہمارے پالنے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں یہ گواہی اس لیے لے رہا ہوں کہ کل تم قیامت کے دن شرک نہ کرو اور یہ نہ کہو کہ ہمارے باپ دادا شرک کرتے تھے اس لیے ہم شرک کر رہے ہیں، تو ذمہ داری ہمارے پہ ہے۔ تو نفس واحدہ۔ پھر احادیث میں بات آئی کہ آدم علیہ السلام کی پشت سے اللہ تعالیٰ نے تمام اولاد کو نکالی، وہ سیدھی طرف دیکھتے اور ہنستے تھے، بائیں طرف دیکھتے اور روتے تھے، سیدھی طرف پورے جنتی تھے، بائیں طرف پورے دوزخی تھے۔ یہ سیدھی طرف والوں میں بعض کے چہروں پہ چراغ یعنی روشنی تھی، تو معلوم ہوا کہ آپ کی اولاد میں یہ پورے انبیاء۔ تو یہ حدیث ہے، یہ منکر حدیث بولے ارے میاں یہ کہاں سے؟ پڑھو بھائی، پوری سائنس بھری ہوئی ہے، حدیث میں پوری سائنس بھری ہوئی ہے، یہ کتاب ایسی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اس عقیدے سے پڑھو تو کھل کے آئے گی کتاب۔ آپ فزکس کی کتاب پڑھ رہے ہیں، بول رہے ہیں کیا غلط لکھ دیا کہ بولے، تو کیسا آپ اس سے کچھ لکھ سکیں گے؟ کوئی کتاب ایسا نہیں پڑھتے جس طریقے سے بے حرمتی سے قرآن جس طرح پڑھا جاتا ہے، کوئی کتاب نہیں پڑھے گا دنیا میں۔ سب میں یہ کتاب قرآن، اور دنیا میں سب میں کم سمجھی جانے والی کتاب قرآن۔ کوئی کتاب آپ اپنی زندگی میں قرآن کے علاوہ پڑھے ہیں جو آپ نہیں سمجھتے؟ قسم کھا کے اٹھ کے بولیے آپ کہ ہاں بھائی میں ایک انگلش ناول پڑھا تھا، میں اس کا ایک لفظ بھی نہیں سمجھا۔ ہر چیز کو آپ نہیں پڑھے تو رکھ دیے، پڑھے تو پھر ایک پیراگراف پیچھے سے پڑھتے ہو، ہیروئن کہاں گئی تھی کہ نہیں معلوم، بلکہ بھول گیا میں کاروبار۔ تو ایک قرآن ہے جس کو آپ سمجھ کے نہیں پڑھتے۔ تو یہاں یہ بات آ رہی ہے کہ جو ہے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا اور یہ گواہی بھی لی، ثم جعل منها زوجها، اور پھر اسی سے اس کا جوڑا بنایا۔ کیسا بنایا جوڑا؟ اب بس بولتے ہیں کہ سیدھی پھسلی سے جو ہے آدم علیہ السلام کی بیوی ہوا وہ بنائی گئی۔ اب ہمارے پاس کوئی ثبوت ہونا، بھائی سائنٹسٹ کو تو ثبوت ہونا۔ آپ گلاب کا جھاڑ اگر گھر میں ہیں تو اس کی ایک شاخ کاٹیے، ایک برانچ کاٹ کے اس کو ذرا چھیل کے بازو لگائیے اور برابر اس کو پانی دیتے جائیے، تھوڑے دن کے بعد وہ شاخ سے بھی گلاب کا جھاڑ نکلے گا۔ ایک معمولی گلاب کے جھاڑ سے آپ ایسا کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام کے ساتھ ایسا نہیں کر سکتا۔ تو دیکھیے ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قدرت رکھتا ہے۔ آپ یہ مان کے چلیں گے تو بہت سی باتیں سمجھ میں آئیں گی، نہیں آپ یہ نہیں مانیں گے تو پھر معجزے تو سمجھ میں نہیں آئیں گے۔ اللہ مغفرت کرے، معاف کرے۔ بعض ہمارے علماء ایسے ہیں جو بہترین کام کرے ہیں دین میں لیکن معجزوں کے قائل نہیں۔ بھائی جو قانون بناتا ہے وہ قانون توڑنے کی بھی اقتدار رکھتا ہے۔ قانون جو بنایا، میں زندگی بھر لکڑیاں پھینکتے، میں کیا چھوڑیے دنیا کے سب میں بڑے سائنٹسٹ ایک کانفرنس کر کے اگر لکڑیاں پھینکتے رہے تو سانپ نہیں بنا سکتے، مگر اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے کئی وقت بنوائے، کئی وقت، ایک وقت نہیں کئی وقت بنوائے۔ ایک اپنے پاس سامنے ڈیمانسٹریٹ کرے کوہ طور پہ، ایک موسیٰ علیہ السلام کے دربار میں ہوا، پھر جادوگروں کے کمپٹیشن میں ہوا۔ ایک وقت نہیں ہے سر، 3 وقت تو قرآن سے ثابت ہے۔ تو یہاں جو ہے یہ بات یہ کرنا ہے کہ انہیں سے جو ہے ان کا جوڑا بنایا۔ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِيَةً أَزْوَاجًا، اور تمہارے لیے 8 جوڑے نازل کیے۔ اب علماء کا یہ خیال ہے کہ یہ بھیڑیا، بکری، اونٹ اور گائے، یہ جن کے جو جوڑے ہوتے ہیں وہ 8 ہوں۔ یہ انزلہ، اب یہاں پرابلم ہو گیا کہ اوپر سے نیچے اتارا، انزلہ کا مطلب یہ ہوتا ہے نزولن۔ اگر آپ دیکھیں سورہ حامیم سجدہ کی جو ہے 32ویں آیت ہے، اگر آپ نزولم دیکھیں تو تمہاری مہمانی کے لیے، تمہارے انٹرٹینمنٹ کے لیے
تمہارے کھانے پینے کے لیے جو ہے یہ 8 جوڑے بنائے. یخلقکم فی بطون امہاتکم خلقا من بعد خلق فی ظلمات ثلاثہ. اور پھر تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں جو ہے پیدا کیا، ایک خلقت کے بعد دوسری خلقت. ایک خلقت کیا تھی؟ مٹی سے آپ اناج اگائے، وہ اناج کھانے سے ایک سپرم بنا، ایک بنا، مرد کا بھی اور عورت کا بھی ایک تخلیق ہوئی. سپرم بنانا کوئی بنایا آج تک؟ کوئی سپرم بنایا؟ یہ جتنے آپ کے ٹیسٹ ٹیوب بیبیز کی بات ہو رہی ہے اور یہ آپ کے کلوننگ کی جو بات ہو رہی ہے، یہ پورے مرد اور عورت کا سپرم اور ایگ لے کے، مرد کا بھی نطفہ عورت کا بھی نطفہ لے کے کر رہے ہیں. کسی نے آج تک نطفہ نہیں بنایا، کریشن نہیں ہوا. تو ایک کریشن یہ تھا کہ ہم نے نطفہ بنایا مرد اور عورت کا، اور دوسرا کریشن یہ تھا کہ ہم کو جوڑا، زائگوٹ بنے ہو، اور پھر ماں کے رحم میں ان کی خلقت ہوئی، ڈیولپمنٹ ہو. اور پھر ایک جگہ آ گیا کہ اس میں کیا بڑھتا ہے کیا گھٹتا ہے ہم اس کا علم رکھتے ہیں. کوئی حمل کرنے والی اس کا حمل واضح نہیں ہوتا ہے، یعنی ڈیلیور نہیں کرتی، ہمارے علم سے ہم کو معلوم ہوتا ہے. یہ کیا کیا؟ فی ظلمات ثلاثہ، یعنی 3 اندھیروں کے پیچھے. تو اب یہ جو بالکل سائنٹیفک فائنڈنگ ہے، میں ٹرمز بھی وہی لکھا ہوں کہ پہلا کور کیا ہے؟ ایبڈومینل وال، اوپر کا. دوسرا کور کیا ہے؟ یوٹرائن وال، یوٹرس کے اوپر جو ہے. تیسرا کور کیا ہے؟ دا میمبرین اوور ایمبریو، جو بچے کی تھیلی جس کو بولتے ہیں، بچہ جس میں پڑتا ہے. تو بھائی یہ 1450 برس پہلے یہ کیسا بولے پھر؟ اگر یہ خالق کائنات کی کتاب نہیں ہے تو کیسا بول سکے؟ یہ تو حال میں ڈسکور کرے سو ہے. میرا جہاں تک علم ہے مشکل سے 100-150 برس ہوئے ہوئیں گے جب یہ بات کھل کے آئی ہے. مائکروسکوپس وغیرہ جب ایجاد ہوئے تو جب یہ بات کھل کے آئی. جہاں موریس بوکے نہیں، یہ آپ کے ایمبریولوجی کی ایک کتاب عبد المجید زندانی صاحب ان کی آتھرشپ میں لکھے، پروفیسر اسمتھ، یہ جب کویت گئے تھے تو ان سے کچھ جواب سوال ہوا تھا، تو کسی نے مجھے وہاں کی کٹنگ بھیجی تھی. تو کوئی صاحب کوئی رپورٹر اٹھ کے بولا کہ صاحب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسٹ ہیو ڈسیکٹڈ the embryo and seen under a microscope. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایمبریو کو جو ہے کاٹ کے مائکروسکوپ میں دیکھے ہوں گے. وہ ماشاءاللہ بہترین کتاب لکھے ہیں وہ اسلام کے فیور میں. انہوں نے جواب دیا کہ بھائی مائکروسکوپ تو 150-200 سال پہلے کی بات ہے. ڈسیکشن وغیرہ یہ وہ تو 1450 برس پہلے تو کسی کو اندازہ نہیں تھا، کہ عینک نہیں تھی، مائکروسکوپ تو دور کی بات ہے. تو یہ ہے یہ جو سائنس جو آئی ہے، اس میں ہم یہ جانتے چلے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. جس کو شبہ ہوتا ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے لکھ لیا، تو ان سے یہ پوچھیں کہ بھئی یہ انسانوں کا علم تو اتنا نہیں تھا. ذالکم اللہ ربکم لہ الملک، یہ ہے اللہ تمہارے پالنے والا، اسی کی بادشاہی ہے. یہ مان لو، یہ سب اس لیے بیان ہو رہا ہے، یہ مان لو یہ تمہارے پالنے والا اللہ، اس کی یہ شان ہے، یہ اسی کی حکومت ہے. لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی الہ، کوئی اتھارٹی نہیں ہے. کوئی الہ کو بھی بالکل نچوڑ کے رکھ دیا تو کسی کمرے میں چلا گیا نہیں، کوئی اتھارٹی نہیں ہے. الہ ڈیزگنیشن ہے، اللہ اس ذات کا نام ہے جو وہ ڈیزگنیشن پہ بیٹھا ہوا ہے. لا الہ الا اللہ، اور کوئی وہ ڈیزگنیشن پہ نہیں آ سکتا. الہ سپریم اتھارٹی ہے. فانا تصرفون، تو کس طرف تم جو ہے پلٹے چلے جا رہے ہو. ان تکفروا فان اللہ غنی عنکم، اور اگر تم ناشکری کرو تو اللہ تعالیٰ تم سے غنی، انڈیپینڈنٹ ہے، لاپرواہ ہے، تمہاری عبادت کی ضرورت نہیں ہے. بعض احادیث میں بات آئی ہے کہ اگر سارے لوگ عبادت چھوڑ دیں تو اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی فرق نہیں ہوتا، اور ساری مخلوق اگر عبادت کرنے لگے تو اس کی شان میں کوئی فرق نہیں ہوتا. ولا یرضی لعبادہ الکفر، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے ناشکری پسند نہیں کرتا. وَإِن تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ، اور اگر تم شکر ادا کرو تو یہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے. تو جیسا ایک حدیث میں بھی مفہوم آیا کہ انسان کی 2 کیفیتیں اللہ تعالیٰ بہت پسند کرتے ہیں. جب لے کے آزماتے ہیں تو صبر کرتا ہے، جب دے کے آزماتے ہیں تو شکر کرتا ہے. لیکن صبر تو مجبوری میں کرتا، شکر نہیں کرتا. یہ بڑی خاص بات ہے. فوراً وہ آگے بات آ رہی ہے، اس کو جو سمجھایا گیا ہے، وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. یہ جو ایمان اور عمل کا جو بوجھ ہے، ماں باپ نہیں اٹھائیں گے، بچے نہیں. یہاں ذرا
वजन चीज रही तो बच्चों को बोलते मियाँ जरा उठा दो, नहीं, बात समझने की है। सब अपना अपना वजन गुनाहों का जो है उठा के आएंगे। सुम्मा इला रब्बिकुम मर्जिउकुम फयुनब्बिउकुम बिमा कुंतुम तामलून, और फिर तुम तुम्हारे अपने पालने वाले अल्लाह ताला की तरफ पलटाए जाओगे तो वो तुमको जो कुछ तुम किया करते थे उसकी खबर दे देगा। कैसा देगा खबर? ये फरिश्ते हैं लिख रहे हैं, कुरान और हदीस से बात साबित है। ये दिमाग में मेमोरी है जिस पे हर चीज रिकॉर्ड हो रही है। मैं कई वक्त बोला हूं कि मेरे इन्फेंट्स में स्कूल में एडमिशन का वाकया मुझे याद है, इतने बरस गुजर गए अब तक याद है, मेमोरी पे रिकॉर्डेड है। तो बस लोग मिलते बोले अरे वो सूरत भाई पहचानत की दिख रही थी, नाम याद नहीं आ रहा था, सूरत याद है, मेमोरी में रिकॉर्डेड है, थोड़ी कोशिश करे तो अरे फलाने साहब। तो अब यहां ये बात आ रही है कि जो कुछ तुम करते हो मेमोरी पे रिकॉर्डेड है, फरिश्ते लिख रहे हैं, अल्लाह ताला को मालूम है, लोगों की गवाही है, जमीन गवाही देगी, हाथ पैर गवाही देंगे, चमड़ी गवाही देगी, हर चीज जो है गवाही देगी कि जो है ये करते थे, तो ये तुमको इत्तला देगा। इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, वो बेशक अंदर सीने के अंदर जो चीजें हैं उसका भी जो इल्म रखता है। अब ये जो शुक्र और कुफर की बात, नाशुक्री की बात आ रही थी, उसको एक्सप्लेन ऐसा किया गया है कि वो इज़ा मस्सल इंसाना ज़ुर्रु दा रब्बहु मुनीबन इलैहि, और जब इंसान को हम कोई नुकसान या कोई तकलीफ पहुंचाते हैं तो अपने पालने वाले अल्लाह ताला की तरफ बार बार पलटता है। जैसा शहद की मक्खी अपने पुट्टे की तरफ बार बार आती है, इस तरीके से अल्लाह ताला की तरफ बार बार पलटता है। और सुन्ना इज़ा अव्वलहु नेमतम मिन्हु नसिया मा काना यदो इलैहि मिन क़ब्ल, और जब हम अपने पास से उसको अपनी नेमत अता करते हैं तो जिस चीज के लिए उसने हमको पुकारा था उसी को भूल जाता है। यहां तो रोना आता कि हम सबकी कैफियत है, बीमार पड़े हुए हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं, ना बस ऐसी इनके सारी तबीयत में या अल्लाह आप ही करना, बस और कोई कर ही नहीं सकता, आप ही करना, ऐसी कैफियत, नुकसान है, गुर्बत है, परेशानी है। तो अब यहां ये बात याद रखना है कि ये इंसान की साइकोलॉजी को अल्लाह ताला बता रहे हैं, साइकोलॉजी को भी मिस नहीं करें कि जब हम तुमको लेके आजमाते हैं तो बार बार हमारी तरफ पलटते हो, दुआ करते हो, और जब हम वो चीज देते हैं तो जिस चीज के लिए तुमने दुआ की थी वो तक भूल जाते हैं। वजाअल लिल्लाहि अंदादन लियुज़िल्ला अन सबीली, और फिर जब हम उसको उसकी नुकसान को, उसकी तकलीफ को दूर कर देते हैं तो ये क्या करता है, अल्लाह ताला के मसावी बराबर लोगों को खड़ा करता है, दूसरों को खड़ा करता है ताकि उसके रास्ते से दूसरों को गुमराह करे। तो देखिए, एक तो ये है कि भाई वो असल में उन्होंने एक तावीज दे दिए थे, भाई आसानी से हो गया सब डिलीवरी। हाँ, पहले तो मैं एक सीन रिपीट कर देता हूं कि एक हॉस्पिटल में मैं देखा था, वो कोई डिलीवरी में कोई प्रॉब्लम हो गया था, तो एक जानीमाज बिछी हुई थी और लोग आते चले जा रहे थे, वो जानीमाज पे एक के बाद लाइन लगा के नमाज पढ़ते चले गए। उसके बाद में वो डिलीवरी हो गई माशाल्लाह अच्छी तरीके से, असर की अज़ान सुने आ रही, मगरिब की अज़ान सुने आ रही, जानीमाज पड़ी नहीं है, कोई आके नमाज नहीं पढ़ा। इत्तेफाक से ऐसी जगह बैठा था, वो सीढ़ियों के पास था, तो पूरा दिख रहा था, मैं यही सोच रहा था कि या अल्लाह हो गई डिलीवरी, अच्छी हो गई, अब क्या जरूरत है नमाज की, अब क्या हुआ, अब बातें हो रही। तो असल में भाई देखो, वो अच्छा करे उसको बुला लिए, वो डॉक्टर, उसका हाथ साफ है, मैं पहले बोला नहीं था उसको बुलाना भाई। अभी पहले तो आप कुछ और कारोबार कर रहे थे, अल्लाह ताला से दुआएं मांग रहे थे, अब उसके अंदाजा, ये जो बात आ रही है वह जाला लिल्लाही अंदाजा, अब अल्लाह ताला के इक्वल्स बना दे रहे हैं। बड़ा हाथ साफ है भाई, वो लेडी डॉक्टर का, कैसा देखो बोले, बोल उन्होंने तो जवाब दे दिए थे, बोले अजी जवाब उन्होंने देना है, इन्हों क्या देते जवाब, उन्होंने खुद मरे तो उन्होंने अपनी मौत को नहीं टाल सकते। देखिए मैं मुझे हाल में हॉस्पिटलाइज हुआ था, तो मुझे जरा खड़े रहने में, चलने में काफी तकलीफ हो रही थी, लिहाजा ये दर्द काफी दिन बंद था। तो कोई साहब मेरे दोस्त फोन करके बोले कि ऑर्थोपेडिक सर्जन थे, खैर मैं अब नाम क्या लूं, तो वो बेंगलुरु में मेरी वैसा उनका भी जो है कुछ मामला था, तो बोले वो 2 साल तक खड़े नहीं रह सके, आप तो चल फिर रहे हैं। तो मुझे वो बात नहीं तकलीफ दी, मुझे इस बात की वो हुई कि ये जिन्होंने कई लोगों को हड्डियां जोड़ के खड़ा किया है, वो खुद नहीं खड़े रह सक रहे, ये क्या अल्लाह ताला की मार है, वो खुद नहीं खड़े रह सके, इतने लोगों को जो है खड़ा, मैं जानता हूं कितने लोगों को, हमारे खानदान में जो है कितने लोगों का जो है उनका इलाज हुआ था। तो यहां बोल रहे हैं कि जब जरूरत पड़ती है तो हमको पुकारते हैं, पलट पलट के पुकारते हैं। 5 नमाज की पाबंदी होती है, देखने की नवाफिल पढ़े जा रहे हैं, रातों में उठ के पढ़ रहे हैं,
جب ہم دے دیتے ہیں، اب لے کے آزما لیے، اب دے کے جب آزما رہے ہیں تو ہم کو بھول جاتے ہیں، دوسروں کو لا کے ہمارے مقام پہ کھڑا کرتے ہیں۔ یہ جو ہے انسان ہے، اور پھر لوگوں کو اس سے گمراہ کرتے ہیں۔ خل تمتع بکفری کا خلیلا، ان سے کہو کہ تم اپنی ناشکری میں تھوڑا مزہ اڑا لو، تھوڑا فائدہ کما لو۔ کہ ڈاکٹروں کی تعریف اس کی تعریف جو کر رہے ہیں، تھوڑا مزہ اڑا لو۔ انک من اصحاب النار، بے شک یہ جو بے شک یہ لوگ جو ہے آگ میں جلنے والے ہیں، آگ میں رہنے والے ہیں۔ اب آپ سمجھیے، میں جب اس کا پورا جسم نکالا تو اتنی تکلیف ہوئی۔ یہ آگ میں رہنے کون والے ہیں؟ ناشکرے۔ ہم کتنے ناشکر ہیں؟ کوئی مسجد کے باہر مت جائیے، اپنے باہر بھی مت جائیے، آپ اپنے آپ کو اس مقام پہ رکھ کے دیکھیے کہ ہم کتنے ناشکرے ہیں۔ اور یہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ سے شیطان نے کہا تھا کہ آپ کی میجورٹی بندے ناشکرے رہیں گے، تو ہم شیطان کی بات کو صحیح بتا رہے ہیں، تو پھر اس کی سزا جو ہے دوزخ نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ تو دوسروں کا چھوڑیے، اپنے پہ قرآن، درس قرآن ہے، سمجھنا ہے، اپنے لیے سمجھنا ہے۔ تو یہاں یہ بات سمجھیے کہ جو ہے ہم خود اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں کا شکر نہیں کر کے، ایک سانس اندر گئی، رک گئی تو کیا حالت ہو؟ پانی پیے، پیشاب نہیں آیا تو کیا ہوگا؟ سوچ کے دیکھیے، ایک دم اگر نظر کھینچ لی اللہ تعالیٰ نے، نظر سلب کر لی، کئی لوگوں کے ساتھ ہوا ایسا، تو کیا ہوگا؟ فالج مارا تو کیا ہوگا؟ زبان پہ اگر فالج مارے بات نہیں کر سکیں گے تو کیا ہوگا؟ تو یہ باتیں سوچ کے دیکھیے کہ ایک ایک جوڑ کا شکریہ ادا کرنا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ 360 کا جیسا بولتے ہیں کہ تو تمام نیکیاں جو ہے دن بھر کرنے کی کوشش کریں، قرآن اور حدیث سے عمل کریں۔ امن ہوا خانت اناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرتی ویرجو رحمت ربی۔ تو ان سے پوچھیے کہ وہ جو رات کے اوقات میں سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی میں آخرت سے چوکنا ہوتے ہوئے کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی امید میں، خوف اور امید کے بیچ میں اپنے پالنے والے اللہ تعالیٰ کے سامنے جو کھڑا رہتا ہے، کیا وہ شخص اس شخص کی طرح ہوتا ہے جو ایسا نہیں کرتا؟ ایک جملہ جو ہے ادھورا، تھوڑے سمجھ میں آ رہا ہے کہ کیا یہ شخص اس شخص کے برابر ہوتا ہے جو ایسا نہیں کرتا؟ تو یہاں ایک انڈیکیشن ملا ہے کہ راتوں کو جاگنا چاہیے، سجدے کرنا چاہیے، نمازیں پڑھنا چاہیے، قیام کرنا۔ دیکھیے، قیام کے اور ایک معنی جاگنے کے بھی آتے ہیں۔ اب اس میں تلاوت قرآن ہو، نمازیں ہوں۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو قرآن کے کافی صورتیں یاد کی، پڑھ لیا کرتے تھے، بھائی کچھ نمازیں پڑھ لیں، کچھ قرآن پڑھے، کچھ حصہ رات کا نکال دیں کہ رات کے جاگنے والوں میں شمار ہو جائے۔ دیکھیے، پرائم سیریل میں سمجھتا ہوں 11 بجے ختم ہو جاتے ہیں۔ اب ایک دن جو ہے وہ ایک آدھ شو ذرا لمبا چلا تو 2 بجے تک بھی، اب صبح کو سہارے میں آنکھا مل لیتے، ارے بھائی وہ ایک پروگرام 2 بجے تک چل گیا ایوارڈس کا، ریوارڈس کا کیا کریں گے آپ؟ ایوارڈس کا پروگرام تو دیکھ لیا۔ تو دیکھیے، بات سمجھنے کی ہے کہ یہ اپنے فائدے کے لیے ہے، تھوڑا بہت انٹرٹینمنٹ بات سمجھ میں آتی، لیکن انٹرٹینمنٹ ایک نصب العین بن گیا ہے، زندگی کا ایک وہ بن گیا ہے۔ تو یہاں ایک بات ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رات کے وقت نیند کو خراب کر کے جو ہے کھڑے رہتے ہیں۔ یہ کون سے لوگ ہیں؟ یہ جو آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے حساب دینے کے لیے کھڑے رہنے سے کاشیس ہیں، احتیاط برتتے ہیں، ان کو معلوم ہے ایسا، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی بھی امید ہے۔ دیکھیے، اس سے پہلے بات آئی کہ اللہ تعالیٰ مغفرت کس کی کرے گی؟ کریں گے، گناہوں کی معافی کس کی ہوگی؟ وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم مغفرۃ واجر کریم۔ جو ایمان لا کے عمل صالح کریں گے ان کی مغفرت ہوگی، جو کفر کریں گے، قبض کریں گے، وہ تو جو ہے اصحاب الجحیم، وہ تو دوزخ میں جلیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم کو، ہمارے متعلقین کو توفیق دے اس بات کی۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، ان سے پوچھو کہ وہ جو لوگ علم رکھتے ہیں، وہ جو علم نہیں رکھتے، یہ دونوں برابر ہوتے ہیں؟ نہیں، برابر نہیں ہوتے۔ انما يتذكر اولو الالباب، بے شک ان چیزوں سے نصیحت وہی لوگ حاصل کرتے ہیں جو اولو الالباب ہیں۔ اولو الالباب کس کو بولیں گے آپ؟ سمجھدار لوگ، عقل مند لوگ، انٹلیکچوئلس۔ سورہ آل عمران کی 191 آیت سے ڈسکرپشن آیا ہے، تو وہاں جو ہے اولو الالباب کا جو ڈسکرپشن آیا ہے کہ وہ لوگ جو لیٹے بیٹھے اٹھے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی کائنات پہ تفکر کرتے ہیں، فکر کرتے ہیں، پھر دعا کرتے ہیں۔
تو یہ ایسے ہی لوگ جو ہے اس سے لیسن لیں گے. تو یہاں آج ہم روک دیں گے، انشاءاللہ اب کے اتوار کو